عثمان صاحب پینشن کے پیسے لاتے تو اس میں سے تھوڑے پیسے بیٹیوں کو بھی دے دیتے۔ ایک دن بیٹے نے کہا بہنیں اپنا حصہ لے کر چلی گئی ہیں، لہٰذا ساری پینشن مجھے دیا کریں۔ جب باپ نے اس کی بات کو اگنور کیا تو اس نے بیوی کے ساتھ مل کر ابا کو قتل کر کے گھر میں دفنا دیا اور ساری چیک بک پر انگوٹھے لگوا لیے اور ہر مہینے پینشن لے آتا۔ کچھ مہینے گزرے، بیٹیاں آ گئیں اور بولیں ابا کہاں ہیں؟ تو بھائی بولا پیسے تم کھاتی رہی ہو، مجھے کیا پتا ابا کہاں ہیں؟ تو بیٹیاں پولیس اسٹیشن چلی گئیں۔ بیٹے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب بینک مینیجر اور پولیس پہنچے۔ احمد اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ وہیں پر اس کا باپ آ گیا۔ باپ کو دیکھ کر احمد کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ ویسے تو وہ اس کا باپ تھا، لیکن کچھ دنوں سے ان کے درمیان انبن چل رہی تھی۔ وہ انہیں منع کرتا تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو پینشن میں سے رقم نہ دیا کریں۔ وہ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھے، ان کی پینشن اچھی خاصی تھی۔ وہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ بیٹیوں میں تقسیم کر دیتے تھے اور باقی احمد اور گھر پر لگاتے تھے، اور یہ بات احمد کو منظور نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہنوں کو پینشن میں سے کچھ حصہ ملے۔ وہ جائیداد میں سے حصہ لے کر جا چکی تھیں اور وہ چاہتا تھا کہ پینشن صرف اور صرف اس کی بیوی اور اس پر خرچ ہو، لیکن اس کے ابا نے یہ بات نہیں مانی تھی۔ اس لیے آج کل ان کے درمیان انبن چل رہی تھی اور آج اس کا باپ اس کے کمرے میں آیا ہوا تھا۔ اس نے باپ کو دیکھ کر چہرے پر ناگواری سجا لی، لیکن فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ ابا کیا بات ہے، آپ میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ چہرے پر ناگواری سجائے میٹھے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ یوں ہی میٹھے لہجے کو اپنا کر اپنے باپ سے یہ بات منوا لے کہ وہ بیٹیوں کو پینشن میں سے حصہ نہ دیا کریں، اور یہ بات بھی اس کی بیوی نے اسے سکھائی تھی کہ تم ابا سے اچھے طریقے سے بات کیا کرو، وہ ایک نہ ایک دن تمہاری بات مان ہی جائیں گے۔ اور اب وہ اپنی بیوی کی باتوں پر عمل کر رہا تھا۔ بیٹے کا پیار دیکھ کر عثمان صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ ناراض ہے، لیکن اب اس کے منہ سے پیار بھری باتیں سن کر انہیں بھی کچھ تسلی ہو گئی۔ بیٹا، میں تم سے یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ تھوڑی دیر کے اندر تمہاری بہنیں آ رہی ہیں۔ ابھی تمہاری بڑی بہن کا فون آیا ہے، وہ تینوں آج گھر آ رہی ہیں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ تم جا کر سودا سلف وغیرہ لے آؤ۔ صوبیہ بیٹا تم بھی کھانا بنا دو، بچیاں آ رہی ہیں، کچھ اچھا سا بنا لینا۔ انہوں نے 10,000 روپے اپنی جیب سے نکالتے ہوئے احمد کی ہتھیلی پر رکھے تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ 10,000 کی رقم خرچے کے لیے دے رہے تھے اور کہہ بھی رہے تھے کہ کھانا اچھا ہونا چاہیے۔ احمد نے باپ سے 10,000 کی رقم لے لی، لیکن اس نے سوچ لیا کہ وہ یہ سارے پیسے یوں ہی بیکار میں خرچ نہیں کر دے گا، اور وہ بہت لالچی قسم کا انسان تھا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کے اندر اور بھی لالچ آ گیا تھا۔ اسے بیوی بھی لالچی ہی ملی تھی۔ دو لالچی جب ملتے ہیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ اس نے 5,000 کی رقم بیوی کے حوالے کی اور 5,000 لے کر مارکیٹ آ گیا۔ تھوڑا بہت سودا سلف لیا اور آدھے گھنٹے میں ہی گھر پہنچ گیا۔ بوڑھے باپ بیچارے کو تو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کا بیٹا 5,000 روپے اپنی بیوی کو دے کر گیا ہے۔ احمد سارا سامان لا کر کچن میں رکھ چکا تھا۔ 5,000 کی بھی اچھی خاصی چیزیں آ گئی تھیں، اسی لیے ہی احمد کے باپ کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں بیٹیاں بڑی عزیز تھیں۔ بیٹا بھی پیارا لگتا تھا، لیکن بیٹیاں زیادہ عزیز تھیں، اسی لیے ہی وہ انہیں اپنے گھر کھانے پر بلاتے تھے۔ ان کی پینشن آتی تو وہ بچیوں کو بلاتے، انہیں پیسے بھی دیتے اور اچھا سا کھانا بھی کھلاتے۔ ان کی بیوی تو اب اس دنیا میں رہی نہیں تھی، اس لیے انہیں ہی بیٹیوں کا خیال رکھنا تھا، لیکن ان کا بیٹا بہنوں کے ساتھ بالکل بھی پیار محبت سے پیش نہیں آتا تھا، اور ہر وقت ہی یہی رٹ لگائے رکھتا تھا کہ وہ آپ کا سب کچھ کھائے جا رہی ہیں۔ حالانکہ سب کچھ تو احمد کے پاس تھا، گھر زمینیں وغیرہ احمد کے پاس ہی تھیں، تھوڑی بہت ہی بہنوں کو دی گئی تھیں، اور اسے اس چیز پر بھی اعتراض تھا
اور اب جب کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا تو وہ اب پینشن کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ انہیں پینشن کی رقم بھی نہ دی جائے۔ لیکن عثمان صاحب نے اس کی یہ بات نہیں مانی تھی اور کہا تھا کہ بیٹیاں بھی میری پینشن پر حق رکھتی ہیں، یہ میرے پیسے ہیں، چاہے میں جسے بھی دوں۔ اور آج تک یہ بات احمد کے ذہن سے نہیں اتری تھی، اس لیے ہی اس کی بہنوں سے نہیں بنتی تھی۔ اب بھی اس کا موڈ خراب تھا۔ وہ کچن میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی بیوی کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی اور اسے سمجھا بھی رہی تھی کہ احمد بہنوں کے ساتھ موڈ اچھا رکھا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی فیور میں آپ کے بابا سے بات کرے تو آپ کو یہی کرنا ہوگا۔ کبھی کبھی اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے معاملے میں ہمیں سیدھی انگلی سے ہی گھی نکالنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم ان کے سامنے برے نہیں بنیں گے، اچھے بن کر ہی انہیں لوٹ لیں گے۔ اس کی بیوی اسے سمجھا رہی تھی اور وہ بھی بڑی دل جمی کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی بیوی اس سے زیادہ چلاک تھی، ہر وقت ہی کہتی رہتی تھی کہ پیار محبت سے ہی سب کچھ لوٹ لو، زیادہ چیخنے چلانے لڑائی جھگڑا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا، اور اس کا فائدہ آج تک احمد دیکھتا آیا تھا۔ جب بھی وہ اپنے باپ سے پیار محبت کی بات کرتا تو وہ اسے ایکسٹرا بھی کچھ پیسے دے دیتے تھے، لیکن جب وہ ان سے ناراضگی کا اظہار کرتا اور لڑائی جھگڑا کرتا تو وہ اس سے کہتے کہ تم میری اولاد ہی نہیں ہو، آئندہ مجھ سے بات نہ کرنا۔ احمد کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب اسے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج جب اس کی بہنیں آئیں گی تو وہ ان سے مسکرا کر بات کرے گا اور پھر باتوں ہی باتوں میں یہ بھی سنوا دے گا کہ جاب سے اس کے خرچے نہیں چل رہے۔ وہ جاب تو کر رہا تھا لیکن پھر بھی اس کی لالچ ختم نہیں ہو رہی تھی، اور اب وہ یہی سوچ چکا تھا کہ وہ بہنوں کو یہی سنائے گا کہ اس کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے۔ اور پھر دوپہر کو اس کی بہنیں بھی آ گئیں۔ اس کی بیوی نے اچھا سا کھانا بنایا تھا اور ساری فیملی نے مل بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس کی تینوں بہنیں اپنے بچوں سمیت آئی ہوئی تھیں۔ اس کے ابا بہنوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اور اسے جلن ہو رہی تھی۔ جب ابا ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے چلے گئے تو اس نے موقع دیکھ کر بہنوں کے سامنے اپنے دکھ چھیڑ دیے۔ وہ انہیں بتا رہا تھا کہ اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ وہ بھی اس پر جان نچھاور کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ بھائی، ہم ابا سے بات کریں گے، وہ پینشن کی زیادہ رقم تمہیں دے دیا کریں۔ بہنیں بول رہی تھیں لیکن ایک خاموش بیٹھی تھی۔ دراصل اس کا شوہر زیادہ نہیں کماتا تھا، اس کی شادی غریب خاندان میں ہوئی تھی، اس لیے وہ بیچاری خاموش بیٹھی تھی۔ ابا کے دیے گئے پیسوں سے اس کا گھر چل رہا تھا تو وہ کیا ہی کہہ سکتی تھی۔ بھائی کی باتیں سن کر وہ چپ سادے بیٹھی تھی، نہ ہی وہ کچھ اگل سکتی تھی اور نہ ہی خاموش بیٹھ سکتی تھی، اس لیے رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسے برا لگ رہا تھا کہ دو بہنیں تو کہہ رہی ہیں کہ ہم پینشن کے پیسے نہیں لیں گے، تو میں کیوں نہیں کہہ رہی؟ لیکن آخر کار وہ کچھ کہہ ہی نہیں پائی، کیونکہ جسے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کیا ہی کر سکتا ہے۔ احمد کو بھی وہ بہن کھٹک رہی تھی کہ آخر وہ اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی۔ وہ دو بہنیں یہ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ ہمیں کچھ نہ دیا کریں، وہ بس یہ کہہ رہی تھی کہ زیادہ تر پیسے تم ابا سے لے لیا کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ احمد کو سمجھ آنے لگی تھی کہ آہستہ آہستہ اس کی بہنیں پینشن کے پیسوں سے دستبردار ہو جائیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ وہیں پر ہی عثمان صاحب آ گئے اور بیٹے کے منہ سے یہ بات بھی سن لی تھی اور بہنوں سے کہہ رہا تھا کہ تم خود ہی ابا سے بات کرنا کہ وہ مجھے زیادہ پینشن دیا کریں، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ عثمان صاحب نے یہ بات سن لی تھی اور غصے میں بیٹے کو جھڑک دیا تھا۔ بہنوں کے سامنے ڈانٹ کھا کر احمد کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اپنے باپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ بہنوں کے سامنے اسے کیسے شرمندہ کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں بھی باپ کو روک رہی تھیں کہ ابا بھائی پر غصہ نہ کریں، ہمیں زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ زیادہ پیسے اسے ہی دے دیا کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن عثمان صاحب کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ انہوں نے بیٹے کو بہت زیادہ باتیں سنائی اور آخر میں کہا کہ تم تو نہ جانے کس پر چلے گئے ہو، آئندہ مجھ سے بات بھی مت کرنا اور نہ ہی دوبارہ مجھے بیٹیوں کو پینشن کے پیسے دینے سے روکنا۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کا مجھ پر حق ہے، اگر اتنے پیسے میں تمہارا گزارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہ پیسے بھی بند کر دوں گا۔ عثمان صاحب تو سچ مچ میں ہی غصے میں آ گئے تھے اور باتیں سنوانے کے بعد
اپنے کمرے میں پہنچ گئے تو تینوں بیٹیاں بھی باپ کے کمرے میں پہنچ گئیں تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا کر سکیں، لیکن احمد نے سمجھا کہ وہ انہیں بھڑکانے کے لیے گئی ہیں، اور دوسرا اسے باپ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بہنوں کو گھر سے ہی نکال دے، انہی کی وجہ سے ہی یہ سب ہوا تھا۔ وہ کمرے میں گیا تو اس کی بیوی بھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے ساری باتیں سن چکی تھی اور اب اسے کہہ رہی تھی کہ دیکھ لیا آپ نے باپ کا حال۔ احمد بیوی پر ہی چلانے لگا کہ تم ہی ہر وقت کہتی ہو کہ پیار محبت سے بات کرو، اب دیکھ لیا تم نے پیار محبت کا نتیجہ۔ ابا کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے پینشن کے پیسے دیں گے ہی نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غصے میں کہہ کر گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کر یہ کہے جا رہا تھا۔ اور پھر آخر کار شام کو اس کی بہنیں چلی گئیں۔ اس کی بیوی نے باپ کو کھانا دے دیا تھا۔ وہ بیوی کو روک رہا تھا کہ یہ اپنی بیٹیوں کے گھر جا کر ہی کھائیں، میں کیوں انہیں کھانا دوں؟ حالانکہ انہی کے پینشن سے سودا سلف آتا تھا، مگر وہ بے انتہا غصے میں تھا، اس لیے ہی بیکار بولے جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں بیٹھے یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ اب اس معاملے کا کیا حل نکالا جائے، اور پھر ان کے ذہن میں ایک بہت ہی گھٹیا طریقہ آیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ وہ بہت جلد ہی اس پر عمل کر دیں گے۔ اس نے بیوی سے کہا کہ وہ کل ہی جا کر زہر لے کر آئے گا، وہ سسر کے کھانے میں ملا دے اور پھر ساری جائیداد ساری پینشن انہیں مل جائے گی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ان کی بہنیں تو زیادہ عرصے بعد آتی ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا اور وہ انہیں گھر نہیں آنے دے گا اور نہ ہی باپ سے ملنے دے گا، تو کسی کو بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ مر چکے ہیں۔ اگلے روز وہ ایک بہت ہی برا زہر لے آیا۔ اس کی بیوی نے سسر کے کھانے میں وہ زہر ملا دیا۔ کھانے میں زہر ملاتے وقت ان دونوں کے ہاتھ بالکل بھی نہیں کانپے تھے۔ احمد بھی گھر پر ہی تھا، اس نے ہی باپ کو کھانا دیا تھا اور پھر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا باپ کھانا کھا رہا تھا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہ دونوں کھڑکی سے دیکھ رہے تھے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، اور پھر وہ 2-2.5 گھنٹے بعد جب اس کے کمرے میں گئے تو وہ بستر پر اوندھے منہ گرے پڑے تھے اور منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ عثمان صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، وہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہی قتل ہو گئے تھے، اور وہ بھی صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے۔ اب بھی احمد اور اس کی بیوی کو کوئی ملال نہیں تھا۔ گھر کا دروازہ ویسے ہی بند تھا، کوئی نہیں آ سکتا تھا، لیکن اب انہیں رات کا انتظار تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ رات کو ہی وہ اپنے صحن میں عثمان صاحب کو دفنا دیں گے، اور آخر کار رات بھی ہو ہی گئی۔ احمد نے باپ کے لیے خود ہی قبر کھودی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ اس نے ایک بڑا سا گڑھا کھودا اور پھر بغیر جنازے کے باپ کو اس میں دفنا دیا اور اوپر مٹی دے دی۔ دفنانے پہلے اس نے چیک بک پر باپ کے انگوٹھے لگوا لیے تھے۔ ساری چیک بک پر انگوٹھے لگ چکے تھے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب ہر مہینے ساری پینشن اسے ملے گی۔ اس کی بیوی بھی خوش تھی، اور پھر یہی ہوا۔ کسی کو بھی معلوم نہ ہوا کہ عثمان صاحب زندگی کی بازی ہار بیٹھے ہیں۔ جب مہینہ مکمل ہوا تو وہ چیک بک سے ایک چیک نکال کر بینک پہنچ گیا، اور جب 1.5 لاکھ روپے نکلوا کر آیا تو دونوں لالچی میاں بیوی بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ اس مہینے ہی پینشن میں اضافہ ہوا تھا، پہلے 1,20,000 تھی، اب سے 1.5 لاکھ ملنا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے، اب سارے کے سارے پیسے انہی کے تھے۔ انہوں نے بہنوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا، اور نہ ہی ان کی بہنیں آئی تھیں۔ وہ باپ کے بلانے پر ہی آتی تھیں۔ 2 مہینے گزر گئے اور وہ نہ آئی، کیونکہ باپ نے بلایا ہی نہیں تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ساری بہنوں نے مشاورت کی کہ شاید ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ نہ ہی انہوں نے کوئی کال وغیرہ کی اور نہ ہی ہماری خیریت دریافت کی۔ بہنوں میں یہ طے ہوا کہ وہ دوپہر کو ہی بھائی کے گھر پہنچ گئیں۔ وہاں پر ابا کو غیر موجود پا کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں اور احمد سے پوچھنے لگی کہ ابا کہاں ہے۔ یہی موقع دیکھ کر احمد نے سارا ملبہ ان پر ڈال دیا اور کہا کہ پیسے تم کھاتی رہی ہو، مجھے کیا معلوم ابا کہاں ہے، تم لوگوں کو معلوم ہوگا، وہ تمہیں پیسے دیتے تھے تو تمہیں بتا کر گئے ہوں گے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ جب احمد نے بہنوں سے یہ کہا تو انہوں نے سر پکڑ لیا۔ آخر باپ ان کے گھر پر کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو بیٹے کے پاس ہی رہتے تھے،
انہوں نے لاکھ پوچھا لیکن احمد نے کچھ نہ کہا۔ بہنیں روتے دھوتے گھر سے چلی گئیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ بڑی بہن نے گھر جاتے ساتھ ہی اپنے میاں سے اس بارے میں بات کی تو وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ اب دوسری دونوں بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ وہیں پر آ چکی تھیں۔ تینوں بیٹیاں اور تینوں داماد مل کر اب اپنے سسر کی کھوج لگا رہے تھے۔ انہوں نے پولیس اسٹیشن میں جا کر یہی کہا کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ اسے باپ کا کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا باپ ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تھا اور ان کے ہر مہینے پینشن بھی آتی تھی۔ پولیس جو کہ ہر وقت ہی ایسے کیس دیکھتی رہتی تھی تو انہوں نے یہ کیس بھی بڑی جلدی حل کر لیا۔ وہ اسی بینک گئے جہاں پر ان کی پینشن آتی تھی اور وہیں سے مینیجر کو لے کر احمد کے گھر پہنچ گئے۔ مغرب کا وقت تھا، دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ احمد اور اس کی بیوی کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ابھی شاپنگ کر کے واپس آئے تھے۔ اس کی بیوی نے 50-60 ہزار کی شاپنگ کی تھی۔ ان کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے۔ دروازے پر دستک سنتے ہی احمد کمرے سے باہر نکل آیا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ باہر اس کی تینوں بہنیں پولیس اور بینک مینیجر کے ساتھ کھڑی تھیں۔ اس کا گلا خشک ہونے لگا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگنے لگا کیونکہ وہ ڈر گیا تھا، مگر پولیس نے اسے پکڑ لیا اور اسے تھانے لے جایا گیا۔ اس کی بیوی کو بھی لے جایا گیا تھا۔ اس کی بہنوں نے پولیس سے کہہ دیا تھا کہ چاہے اسے مار ڈالیں لیکن اس سے یہ پتہ کروائیں کہ اس نے ہمارے باپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ عثمان صاحب احمد کے بھی باپ تھے لیکن اب اس کی بہنیں اسے اپنا بھائی نہیں سمجھتی تھیں۔ 2-4 روز کے اندر ہی پولیس نے اس کی ایسی مار نکالی کہ وہ سب کچھ اگل بیٹھا۔ اسے پھانسی کی سزا کا حکم سنا دیا گیا تھا اور وہ بھی پورے 20 سال کی۔ 20 سال تک اس نے قید میں گزارنے تھے اور اس کے بعد ہی اسے پھانسی ہونی تھی۔ اس کی بیوی کو 5 سال کی سزا کے بعد رہا کر دینے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ احمد نے اپنے منہ سے یہ اقرار کیا تھا کہ اس نے اپنے باپ کو زہر آلود کھانا کھلایا تھا۔ جیسے ہی اس کی بہنوں تک یہ خبر پہنچی تو ان کی دنیا ہی لٹ گئی۔ ان کے بابا اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور وہ ان کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی تھی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا گیا اور آخرکار 5 سال کا عرصہ تمام ہوا۔ اس کی بیوی نے باہر نکلتے ہی کچھ روز میں احمد سے طلاق لے لی۔ اس کے نکاح نامے پر گھر لکھا ہوا تھا، یعنی کہ اب احمد کا گھر بھی اس کا تھا، بھلے وہ اس کی بیوی نہیں تھی۔ کچھ روز کے اندر اس نے دوسری شادی کر لی۔ وہ اب اپنے نئے شوہر کے ساتھ احمد کے گھر میں رہتی تھی۔ وہ ایک لالچی عورت تھی جس نے موقع پاتے ہی احمد کو ڈس دیا تھا۔ زیادہ تر غلطی احمد کی ہی تھی، وہی بیوی کے ہاتھوں میں آ گیا تھا اور اب اپنے باپ کا قاتل بن بیٹھا تھا۔ وہ سارا دن پولیس اسٹیشن کی دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار مار کر روتا رہتا تھا۔ اسے اپنے باپ کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ بہنوں کی بد دعائیں یاد آتی تھیں لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، سوائے سزا کے اسے اور کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ دنیا میں بھی سزا اور پھر آخرت میں بھی، کیونکہ وہ ایک قاتل تھا اور دوسرا وہ اپنے باپ کا قاتل تھا۔ اس کی سزا کی شروعات ہو چکی تھی جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہونی تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ ہر ظلم کا ایک نہ ایک دن توڑ ضرور ہوتا ہے۔ جب ظلم حد سے گزرتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ پہلے وہ اپنے باپ کو دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ انہیں گھر سے نکال دے گا، اور پھر جب اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گلا گھونٹ دیا تو وہ بھی زیادہ عرصہ خوش نہ رہ پایا اور اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے باقی کے 15 سال گزرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 15 سال بعد اسے پھانسی ہونی تھی اور اس کے بعد اس کی اصل سزا شروع ہونی تھی۔